السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ کتاب ریاض الصالحین کا پہلا باب، باب الاخلاص، اس کی آج چوتھی حدیث ہم انشاءاللہ العزیز لیں گے۔ حدیث ہے عن جابر رضی اللہ عنہ قال كنا مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم فی غزات فقال ان بالمدینة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا الا كانوا معكم حبسهم المرض وفي رواية الا شركوكم في الاجر، رواہ مسلم۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک غزوہ یعنی جہاد میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً مدینے میں کچھ لوگ ہیں کہ تم نے جتنا بھی سفر کیا ہے اور جو بھی وادی طے کی ہے وہ تمہارے ساتھ رہے ہیں، ان کو مدینے میں بیماری نے روک رکھا، اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں وہ تمہارے ساتھ اجر میں شریک ہیں۔ اسے مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ دوسری حدیث اس میں ہے وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عن انس رضی اللہ عنہ قال رجعنا من غزوة تبوک مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال ان اقواما خلفنا بالمدینة ما سلکنا شعبا ولا وادیا الا وهم معنا حبسهم العذر۔ اور بخاری میں روایت ہے کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ اس طرح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک سے واپس لوٹے تو آپ نے فرمایا کہ تم ہمارے پیچھے کچھ لوگ مدینے میں رہے، ہم جس گھاٹی یا وادی میں چلے وہ ہمارے ساتھ تھے، یعنی اجر و ثواب میں ساتھ تھے، کیونکہ عذر نے ان کو وہاں روکے رکھا۔ امام نووی رحمہ اللہ اس باب کی حدیث نمبر 4 میں دو حدیثوں کو جمع کر رہے ہیں، ایک روایت مسلم کی اور ایک بخاری کی۔ ان دونوں روایات کا تعلق انسان کے دل کے ارادے سے، نیت سے ہے، اور اس میں ہمیں جو پہلی چیز یہ حدیث درس دے رہی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ جو شریک جنگ ہوتا ہے وہ غزوہ کہلاتا ہے، اور اس وقت میں، اس دور میں جہاد کا اعلان جب ہوتا تھا تو تمام مسلمان جہاد کے لیے نکلتے تھے۔ محدثین کرام اس حدیث میں لکھتے ہیں کہ اس اعلان میں بوڑھوں کو بھی اس غزوہ میں شرکت کی دعوت تھی، یعنی مدینہ میں جتنے بھی لوگ رہتے تھے وہ سب اس غزوہ میں نکلے تھے، اور جو پیچھے لوگ رہ گئے تھے اس میں بعض 80 کے قریب کا ذکر ملتا ہے کہ 80 کے قریب کچھ لوگ پیچھے رہے تھے، جن میں منافقین، جو مشہور اس وقت منافقین سمجھے جاتے تھے، وہ موجود تھے، اور ان میں تقریباً تین لوگ ایسے تھے جو بغیر کسی عذر کے مسلمان، خالص اسلام کی تڑپ رکھنے والے صحابی تھے، وہ رہ گئے تھے، جن کے بارے میں پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ میں بھی آیت نازل کی، ان کی توبہ قبول کی۔ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا سے ان کا ذکر ہے۔ ان تین میں جو ان کے نام آتے ہیں وہ کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع کے نام ہیں، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنا عذر پیش کرنے کے بعد اللہ سے توبہ کی امید لگائے بیٹھے تھے، جو کم و بیش 50 دن کا عرصہ تھا، 50 دن کا وقت تھا جن میں ان کی توبہ قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آیات نازل کی، جبکہ اس دوران میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے معاملہ ختم کیے رکھا اور اپنے اصحاب کو بھی معاملہ ختم کرنے کا حکم دیا، اور انہوں نے اپنا درست عذر اللہ کے نبی کے ہاں پیش کر کے اپنے آپ کو اس کی سزا جزا کے لیے پیش کر دیا تھا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا، ان کے خالص دل کے ارادے کو اور نیت کو دیکھتے ہوئے ان کی توبہ قبول کیا، اور اسی لیے اس حدیث کو امام صاحب اس چیز میں لے کر آئے ہیں کہ ان کے دل میں کوئی کھوٹ نہیں تھی، صرف سستی کی وجہ سے وہ اس غزوہ سے پیچھے رہ گئے،
تو اللہ تعالیٰ کے ہاں پھر ان کی توبہ قبول ہونے کے بعد ان کے دل کے ارادے کو ہی دیکھتے ہوئے ان کو اس غزوہ میں شریک ہونے والوں کے اجر و ثواب میں بھی برابر قرار دیا۔ تو یہ ہمارا ہر عمل جو ہے وہ اپنے دل کے ارادے اور نیکی پر ہے کہ وہ نیکی کیا ہے، دل میں اس کے بارے میں کیا سوچتا ہے۔ اگر وہ برائی کے لیے بھی دل میں کوئی ارادہ رکھتا ہے، سوچتا ہے، تو اس پر بھی اس کو اتنا ہی جزا ملے گا جو اس کے دل کے ارادے کا ہوگا۔ اگر وہ کسی مجبوری کی حالت میں کرتا ہے یا مجبوری میں پھنستا ہے تو اس وقت اس کی کیا کیفیت ہے، اسی طرح اگر وہ جان بوجھ کے کرتا ہے اس وقت اس کے دل کی کیا کیفیت ہے۔ الغرض کہ اس کا ارادہ جو ہے، اس کی جو نیت ہے، اس نیت پر ہی اس سے سوال ہونا ہے، اس نیت پر ہی اس کو اجر و ثواب ملنا ہے۔ اسی طرح یہ صحابہ کرام جہاد میں پیچھے رہ گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو اور ان کی نیت کو دیکھتے ہوئے ان کو معذور جانا اور ان کی شرکت کو انہی کے برابر قرار دے دیا، عدم شرکت کو انہی کی شرکت کرنے والوں کے برابر قرار دے دیا۔ اسی طرح ایک اور چیز جو ہمیں اس حدیث سے ملتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ہر حکم ہمارے لیے حجت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو فرما دیا اس پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے ہر عمل میں نیت کو خالص رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ہر بتلایا ہوا طریقہ اور سکھلایا ہوا عمل اس پر ہمیں مکمل پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی ہم کام کریں اس میں ہماری نیت کو خالص رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔